دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1959 میں ایوب خان ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ریزائن کر کے، اور پاور ہینڈ اوور کرتے ہیں یحییٰ خان ایک اور جنرل کو۔ وہ ایز اے ڈکٹیٹر ملک کو سنبھالتے ہیں۔ وہ یہ آتے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ الیکشن ہیلڈ کروائیں گے، اور دوسرا ڈیموکریسی ریسٹور کروائیں گے، اور کانسٹیٹیوشن ایک نیا کانسٹیٹیوشن لکھیں گے، کیونکہ پرانا والا 1962 کا کانسٹیٹیوشن تو ایبروگیٹ ہو جاتا ہے ایوب خان کے جاتے ہی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس الیکشن ہوتے ہیں دسمبر میں ہی، جب وہ آتے ہیں 1970 کے شروع میں، 1970 کے دسمبر میں الیکشنز ہوتے ہیں، اور جس میں ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ 19 جنوری 1971 میں اس کا رزلٹ آتا ہے، اور اس ٹائم کی جو ایک پارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس، مجیب الرحمان ایسٹ پاکستان سے جو لیڈ کرتے ہیں آج کا بنگلہ دیش، ان کی پارٹی جیت جاتی ہے اور میجورٹی کے ووٹس میں۔ لیکن اگین ویسٹ پاکستان میں چونکہ ایک پاور کا سسٹم تھا، تو پاور میں وہ زیادہ تھا، تو وہاں پہ جو ہمارے پاس بھٹو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا کر دیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان میں میری حکومت ہوگی اور ایسٹ پاکستان میں آپ ہوگی۔ مجیب الرحمان صاحب ویسا کہتے ہیں، لیکن مجیب الرحمان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے مطلب کہ ڈیموکریسی کو تحت ہم یہاں پہ الیکشن کے تحت ہم آیا ہے، تو ہماری حکومت ہوگی۔ تو اسی میں ہی لڑائی جھگڑے میں یہ بات اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ 1971 میں کہ ہم وار پر اتر آ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ایسٹ پاکستان ہے، ان رزلٹ آف دس وار ہمارے پاس جو ایسٹ پاکستان ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور وہ بنگلہ دیش ڈکلیئر، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان پھر وہاں اس کے پہلے ہمارے پاس ہیڈ آف دا کنٹری ہوتے ہیں بھٹو، یہاں پہ آ کر پاور ہینڈ اوور سنبھال لیتے ہیں، اور ایسا کیونکہ یحییٰ خان جو ہوتے ہیں نا، وہ ان ساتھ یہ سارا لڑائی جھگڑے میں کنٹری سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ واپس سے وہ بھی چلے جاتے ہیں ملک سے باہر، اور ہینڈ اوور کر دیتے ہیں پاور بھٹو کو۔ اور بھٹو کہتے ہیں کہ میں وہ ایسا سول مارشل ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں۔ اب یہاں سول جو ٹرم کے ساتھ لگا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کا نمائندہ ہوں، تو میں ایز اے ڈکٹیٹر مطلب کہ خود سے ڈائریکٹ نہیں آیا ہوں، تو میں سول ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ تو یہ پہلا ٹرم وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں اپنے۔ تو 1972 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن سب سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشن پریپیئر کروائیں گے، اور فار دا ٹائم بینگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن 1972 اپریل میں وہ لاتے ہیں، اور وہ انفورس ہوتا ہے پھر 1972 میں اگست میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف 1 سال کے لیے یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن چلتا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم بریفلی ڈسکرائب کریں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس میں لائی جاتی ہے، اور یہ پہلا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے، جس کا امین آئی تھنک ایسے کوئی نام ہمارے پاس وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس کبھی بھی وائس پریزیڈنٹ والا کانسیپٹ نہیں رہا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ دراصل سبورڈینیٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ہم سائلنٹ فیچرز پہ بات کرتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی۔ پہلی بار یہ اگین ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے 12 پارٹس ہوتے ہیں، 6 اسکیجولز ہوتے ہیں، اور 280 آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ ابھی تک اس میں 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ نیم آف دا کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوتا ہے، اگین جیسے کہ فرسٹ ہمارے سارے کانسٹیٹیوشنس میں چلتا آیا ہے۔ ہمارے پاس اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، مطلب الیکشنز کے ذریعے پروویژنل اور نیشنل اسمبلی میں لوگ آئیں گے، ریپرزینٹیٹیوز لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے، اور پاور جو ہوگی وہ ریئل پاور پرائم منسٹر کے پاس ہوگی۔ تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس بھی کانسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں، پرنسپلز آف پالیسیز بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ایک بہت واسٹ فنڈامنٹل رائٹس دیے جاتے ہیں پہلی بار۔ اس کے علاوہ فیڈرل، اگین اسٹیٹ فیڈرل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس لیجسلیچر پہلی بار بائی کیمرل ہوتا ہے، مطلب 2 ہاؤسز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ پہلی بار ایک فیڈرل فارم آف فیڈرل اسٹیٹ ہوتا ہے ہمارا، جس میں صحیح سے لیجسلیچر بھی بائی کیمرل، جیسے کہ ہم نے پہلے اپنے کانسٹیٹیوشن ویڈیو میں کہا تھا کہ جب فیڈرل سسٹم ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا، تو وہاں جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ بائی کیمرل ہوتی ہے، مطلب 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک پروویژنل اسمبلی، پروویژنل جو پروونسز ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مطلب سینٹ، اور دوسرا جنرلی مطلب کہ پورے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جہاں نیشنل اسمبلی ہوتی ہے۔ تو اس کو یہاں پہ ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا ہے،
اس کے بعد سیٹس جو ہے نا نیشنل اسمبلی کی وہ 336. اچھا یہ جو میں نے ابھی یہاں لکھا ہے 336 سیٹس ٹوٹل، یہ ابھی جو ہماری ہے اس ٹائم جو نیولی جو کانسٹیٹیوشن آیا تھا تو اس ٹائم 200 سیٹس تھی، جس میں 20 سیٹس وومن کے لیے ریزرو تھی اور 180 جنرل سیٹس تھی. لیکن اس کے بعد تھرو امینڈمنٹس 18th امینڈمنٹ کے بعد پھر واضح طور پہ یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ 336 سیٹس ہوگی، جس میں سے 266 جنرل ہوگی، 60 وومن کے لیے ریزرو ہوگی. یاد رہے کہ سب سے پہلی بار یہ اتنی زیادہ سیٹس وومن کے لیے ریزرو کی گئی. اور اس کے علاوہ مائنورٹیز کے لیے 10 سیٹس. مائنورٹیز سے مراد مطلب جو ہمارے ہاں ہندو کرسچن کمیونٹیز ہیں وہ مائنورٹیز میں شمار کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی 10 ریزروڈ کی گئی. اس کے علاوہ لینگویج جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے ہمارے پاس بنگلہ دیش بھی ہمارا حصہ تھا ایسٹ پاکستان کے طور پہ، تو ہمارا اردو اور بنگالی دونوں نیشنل لینگویجز میں ہوتی تھی، وہی ہماری آفیشیل لینگویج بھی ہوتی تھی. لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں جیسے ہمارے پاس وہ جدا ہو گئے تو اردو ہمارے پاس ڈکلیئر کر دی گئی نیشنل لینگویج اور انگلش ڈکلیئر کر دی آفیشیل لینگویج. مطلب ہمارے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، ہمارا جتنا بھی اکیڈمکس ہے، وہاں انگلش جو ہوگی وہ یوز ہوگی. لیکن عام طور پہ لوگ اوور آل ہر پروونس سے جو بات چیت ہوگی، جو میڈیم آف لینگویج ہوگی وہ اردو ہوگی. تو یہ اس کے سائلنٹ فیچرز تھے. آگے بڑھتے ہیں، اسٹرکچر پہ بات کریں کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ابھی تک ایگزسٹنگ ہے. ہم اسے تھوڑا سا کلیئرلی تھوڑا سا کھل کے ہم بیان کریں گے. اس میں فرسٹ پارٹ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جو انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بے شک ہم سارے پارٹس کو نہ سمجھیں. ایز اے جونیئر اسٹوڈنٹ یا اگر آپ ایسے ہی جنرلی کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں تو پہلا پارٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 7 تک ہمارا انٹروڈکشری پارٹ مشتمل ہے، جس میں سے آرٹیکل 1 یہ ہم نے 1 2 3 جو لکھا ہے یہ اسی طریقے سے آرٹیکل 1 2 3 میں نے اس طرح ڈسکرائب کیا گیا. تو یہاں پہ آرٹیکل 1 جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرتا ہے اسلامک ہمارے کنٹری کے نام کو، کہ ہمارے کنٹری کا آفیشیل نیم کیا ہے، جیسے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور دوسرا کہ اس کی ٹیریٹریز کو کمپلیٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کتنے ٹیریٹریز ہے اس کی، مطلب پنجاب، بلوچستان، یہ سارا اس کے انڈر آتا ہے. تو کلیئرلی ٹیریٹریز ڈسکرائب ہوئی کہ اتنے حد تک جو دنیا کے جو ریجن ہے اس میں اتنے حد تک جو ٹیریٹری ہے وہ پاکستان کے انڈر میں آئے گی. پاکستان اتنی ٹیریٹریز پر مشتمل ہے. اس کے بعد اسلام ایز دا اسٹیٹ ریلیجن، مطلب ہمارے ریلیجن باقاعدہ اسلام کی بیسس پہ ہمارا اسٹیٹ ہے، تو یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے آرٹیکل 2 میں. اور آرٹیکل 2A جو پھر پہلے ہمارے پاس جو امینڈمنٹ تھا، پہلا کہ دوسرا امینڈمنٹ، جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہمارے پاس جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، جو پہلے 2 کانسٹیٹیوشنز تھے اور اس کانسٹیٹیوشن میں بھی جو نیولی فارم ہوا تھا، تو ایز اے پریمبل مطلب کہ آ رہا تھا. پریمبل سے مراد کہ ایز اے سیپریٹ پیج، کانسٹیٹیوشن کا اپنی ایک بک ہوتی ہے، اس سے سیپریٹ ایک پیج ہوتا ہے جس کو ہم پریمبل کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کیا گیا ایز اے آرٹیکل. تو آرٹیکل 2A پھر دا آبجیکٹیو ریزولوشن یہاں ایڈ کیا گیا. اس کے علاوہ ایلیمنیشن آف دا ایکسپلوٹیشن، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایلیمنیشن آف دا ایکسپلوٹیشن آف اینی ٹائپ آف ایکسپلوٹیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ملک میں جو ہمیشہ امیر طبقے ہوتے ہیں یا طاقتور طبقے ہوتے ہیں، تو وہ غریب جو ورکرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کے رائٹس کو اوور رائڈ کر جاتے ہیں، تو وہ ایکسپلوئٹ کرتے. تو وہ یہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ایسے ایکشنز لے گا، ایسے پالیسیز لاز بنائے گا کہ یہ چیز نہ ہو، کوئی اس چیز کو باقاعدہ انشور کروایا جائے. اور جو ورکرز ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو ایک پرنسپل کے انڈر ان سے کام لیا جائے گا، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی کام کرے گا، اس سے کام لیا جائے گا، فرام مطلب لیا جائے گا کام اس سے اس کی ایبلٹی سے مراد اس کی سکلز، اس کی کیپیبلٹی کے مطابق. مطلب اگر ڈاکٹر ہے تو وہ لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے آئے گا اس طریقے سے، ہر کسی کی ایبلٹی کے مطابق. اور ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ایچ مطلب جو اس کا ایز اے ریوارڈ جو اس کو منی پے کی جاتی ہے وہ
مطلب کہ کتنی ہوگی، اس کی کتنی مقدار ہوگی، تو وہ اس میں اس پرنسپل کے مطابق وہ اتنی ہوگی کہ جتنا اس نے کام کیا ہوگا. مطلب اگر کسی نے زیادہ کام کیا ہوگا، زیادہ ورک ہارڈ کیا ہوگا، تو اس کی سیلری بھی پھر اس کے مطابق ہی ہوگی. تو ایک فیئر پرنسپل یہاں اسٹیبلش کیا گیا کہ اگر ایک مزدور زیادہ کام کرے گا تو اسے تنخواہ بھی پھر زیادہ دی جائے گی. تو اس کے علاوہ نو وائلیشن انلیس پہلو، مطلب کہ ہر انسان آزاد ہے اسٹیٹ میں، پاکستان میں ہر کریچر آزاد ہے. اس کی وائلیشن نہیں ہوگی جب تک لا خود نہیں کہتا ہے. مطلب کہ آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے ہو جب تک لا آپ کو نہ کہے کہ آپ اس بندے کو اریسٹ کرو. آپ کسی کو انڈر ٹرائل نہیں لا سکتے جب تک آپ کو لا نہ کہے. تو یہ مطلب کہ یہ آرٹیکل 4 کہتا ہے. آرٹیکل 5 کے مطابق لویلٹی ٹو دا اسٹیٹ، مطلب باقاعدہ یہ بات کی گئی کہ سٹیزنس کو لویلٹی کرنا ہوگی اسٹیٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ ہائی ٹریزن سے مراد غداری، کہ ایسی کوئی غداری جو اسٹیٹ کے ساتھ ہو ڈائریکٹ، جیسے مطلب کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مشتمل ہو جانا یا کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں مشتمل ہو جانا جو آپ کے اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے، یا آپ اپنے ملک کے راز کسی اور ملک میں بچا کے بتائے یا جاسوسی کرے. تو یہ کیا سب کچھ فال کرتا ہے؟ ہائی ٹریزن میں فال کرتا ہے. اس کے علاوہ میننگ آف دا اسٹیٹ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ سٹیزنس، اس سے مراد کہ ہم اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اسٹیٹ ہمارے جتنے بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں کہ ہمارے جتنے بھی آفیشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب مل کر اسٹیٹ بناتے ہیں، جس میں نیشنل اسمبلی، فیڈرل گورنمنٹ، پروویژنل اسمبلیز، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اور سارے یہ سب مل کر ہمارا اسٹیٹ بناتے ہیں. اور ہمارے جو ریلیشن ہے اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان وہ یہ ہے کہ لا نے قائم کیا ہے، لا کی بیسس پہ ان دونوں کا ریلیشن قائم ہوا ہے. مطلب کہ اسٹیٹ، جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈسکرائب ہے کہ اسٹیٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں سٹیزنس پر، مطلب کہ سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی پروگریس کے لیے اسٹیپس لینا. تو یہ سب کچھ، اور سٹیزنس کا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ کو کے ساتھ لائلٹی رکھے ان چیزوں کی مد میں، اور اس کے ساتھ اس کو ٹیکس پے کرے جو ریکوائرڈ ہو. تو یہ سب کچھ، اور کیا ایک لا امیڈنگ سٹیزن رہے. تو یہ ایک رسپانسبلٹیز ہیں ان دونوں کی ایک دوسرے پہ، اور یہ رسپانسبلٹیز آتی ہے تھرو کانسٹیٹیوشن. تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا ہی ہے جن کی وجہ سے ایک ریلیشن اسٹیبلش ہوتا ہے اسٹیٹ اور سٹیزنس کے درمیان میں. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ مکمل سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین میں آپ کو مکمل اس کی پکچر ملے گی. ہم نے صرف انٹروڈکٹری پارٹ بیان کیا ہے. آپ کو ایز اے جونیئر لا اسٹوڈنٹ مکمل یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف اس کے پارٹس کے آرٹیکل اور اس کے جہاں سے جتنا آرٹیکل ہے وہ آپ کو سمجھنے کی صرف ضرورت ہے. یہ کانسٹیٹیوشن 1973 یہاں اس کا فارمیٹ. آگے بڑھتے ہیں. کریٹیکل انالائسس کرتے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کی کہ یہ کتنا فائدہ مند اور کتنا نقصان دیتا ہے. پہلے اس کے فائدوں پہ بات کرتے ہیں. ہر کانسٹیٹیوشن کا جیسے ہم نے پیچھے ڈسکرائب کیا کہ ایک اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے. پہلا کانسٹیٹیوشن ہم نے ٹائٹل دیا کہ وہ فرسٹ انڈیجنس کانسٹیٹیوشن تھا، مطلب ہم نے ہمارا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن جو ہم نے بنایا. دوسرا کانسٹیٹیوشن ون مین کانسٹیٹیوشن تھا، جس میں ایوب خان نے خود ہی اپنی مرضی سے ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیا اپنے لیے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے اسے کہا جاتا ہے دا فرسٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن. یہ کیونکہ جنہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا وہ باقاعدہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 1970 کے الیکشنز ہوتے ہیں دسمبر میں، تو وہ جو اس کے رزلٹ میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اس کے علاوہ دا فرسٹ ٹو ڈسکرائب دا ڈیفینیشن آف اسلام اینڈ مسلمس. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس احمدی فرقہ آتا ہے اسی ٹائم کے ہی دوران، بھٹو کے دور کے دوران، اور اس میں وہ ایسا فرقہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ اسلام کی بہت جو ڈیفینیشن ہے اسی میں ہی ذرا ڈفرینس لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مطلب کہ تو نعوذ باللہ کہ جو ہمارے نبی تھے وہ آخری نبی نہیں تھے، اور نبیوں کا سلسلہ اب بھی جاری، اور غلام احمد قادیانی مطلب کہ بھی ایک تو نعوذ باللہ ایک نبی کی طرح ہے. تو اس میں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو باقاعدہ اس چیز کو، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں ایک کلیئر ڈیفینیشن دی جاتی ہے اسلام کی، کہ اسلام کا مطلب ہے کہ
مطلب کہ ہمارے جو آخری نبی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو اس طریقے سے اس بات کو یہاں کلیئر کر دیا جاتا ہے، اور مسلمان کی بھی ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس پہلے ہی جو ہمارے پاس امینڈمنٹ پہلے کہ دوسرا امینڈمنٹ ہوتا ہے اسی میں ہی یہ بات انشور کر دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا کانسٹیٹیوشن تھا جس میں ایسی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ دا فرسٹ ٹو سروائیو فار اے لانگ پیریڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک یہ کانسٹیٹیوشن سروائیو، پہلا کانسٹیٹیوشن صرف 2.5 سال سروائیو ہوتا ہے، دوسرا کانسٹیٹیوشن 7 سال، لیکن آج کا کانسٹیٹیوشن کو ایک بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے جو اب تک انٹیکٹ ہے، حالانکہ یہاں پہ اس کے دوران بھی 2 ڈکٹیٹرشپ گزری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ چیک اینڈ بیلنس، اس کانسٹیٹیوشن میں صرف اکاؤنٹیبلٹی چیک اینڈ بیلنس کا کہا نہیں جاتا ہے پرنسپل آف پالیسیز میں، بلکہ آگے آرٹیکلس میں اس چیز کو انشور کروانے کے لیے مزید آرٹیکلس مزید انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں، جس انسٹیٹیوشنز میں ہمارے پاس آتا ہے CCI، مطلب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے مراد کہ آپ فیڈریشن کو ایک کلیئرلی ڈسکرائب کریں۔ فیڈریشن جیسے ہم نے کہا تھا کہ پروونس اور اسٹیٹ کے درمیان کی جو پاورز ہوتی ہے وہ ان دونوں میں شیئرڈ ہوتی ہے، دونوں کو برابر برابر پاورز میں لی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کاؤنسل بنایا گیا ہے جس میں اسٹیٹ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ، اور جو ہماری پروویژنل گورنمنٹ ہے وہ آ کر بیٹھے گی ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، ہر 3 مہینوں میں ان کی مطلب کہ 19 days میں ان کی ایک میٹنگ ہوگی، جس میٹنگ میں ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے 4 صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں، اور ہمارے 3 فیڈرل گورنمنٹ سے لوگ وہ آ کر بیٹھیں گے، اور وہ جو مسائل ہیں جو ان کے باہمی پروویژنل اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بات کریں گے، ان کو حل کرنے کے لیے بات کریں گے۔ یہ ایک کوآپریشن کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن یہ ایک ایڈ کیا گیا، ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا گیا انڈر دس آرٹیکل۔ اس کے علاوہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII، اس سے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایوب خان کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس کاؤنسل آف اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل تھا، تو یہاں پہ وہ تو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، مطلب کہ اس کاؤنسل میں باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایز اے مسلم اسٹیٹ ہے، اور ہم کو پرنسپل آف پالیسی میں کہتے ہیں کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ وہ ریپگننٹ ہو، مخالف ہو، ایسے لاز نہیں بنائے جائیں گے جو مخالف ہو اسلام کے، اسلامک لاز کے۔ تو باقاعدہ یہ کاؤنسل بنایا گیا کہ اس کاؤنسل میں یہ چیز چیک و بیلنس رکھی جائے گی کہ آیا کوئی ایسا لا تو نہیں ہو رہا ہے، یا ایسے مطلب کہ باقاعدہ لاز بنانا جو اسلام کی بیسس پر ہو، اور یہ چیز اس کے بارے میں ایک چیز انشور کرواتے چلے کہ یہ جو لاز بتاتے ہیں یا جو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ کو، وہ پارلیمنٹ پر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، وہ ایڈوائزری ہوتی ہے، مطلب پارلیمنٹ ان کو اگنور بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ CGC، مطلب کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہمارے جو ججز ہیں ان کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مطلب کہ ایک کیس اگر کوئی فائل کرے کسی جج کے خلاف کہ جج جو ہے نا یہ انفیئر ٹرائل کر رہا ہے، یا یہ مطلب کہ پاور میں انفلوئنس ہو رہا ہے، یا یہ اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں دے رہا ہے، تو اس میں باقاعدہ اس جج کے پھر اس کاؤنسل میں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، اس پر دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ واقع ایسا ہو تو اس کو پھر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ اس کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ اس کے فائدے ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد ہم نقصانات پر بات کریں تو اس کانسٹیٹیوشن کی پاور کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ ہمارے پاس ضیاء الحق کی اسٹیٹمنٹ کہتی ہے۔ ضیاء الحق جب پاور ہولڈ کرتے ہیں، جب وہ اپنے بھٹو کو ہٹا دیتے ہیں اور خود ایسا ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں 1977 میں، تو وہ اپنے پہلی شروع کی میٹنگز میں ایک اسپیچ میں کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میرے لیے ایک پیس آف پیپر کی طرح ہے، میں کبھی بھی اس کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ تو وہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کو تو مطلب کہ اور 2 ڈکٹیٹرز جو پہلے گزرے ان کی طرح سسپینڈ ایبروگیٹ تو نہیں کرتا، منسوخ تو نہیں کرتا ہے، جن کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کانسٹیٹیوشنز بننے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مطلب کہ اگر اس کی موجودگی میرے پاس مطلب کہ ایک کاغذ کی طرح ہی ہے، تو میرے لیے کوئی اتنا مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ میں اس کو باقاعدہ منسوخ کروں یا اس طرح کچھ۔ اس کے علاوہ
ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بار سسپینڈ ہو جاتا ہے کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس، وہ بھی 2 جو ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپس آتی ہے آگے ضیاء الحق کی، اس میں اس کو فل ایک بار سسپینڈ کیا جاتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے آنے سے، اور پھر اس کے بعد اس کو واپس سے ریسٹور کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس مشرف کی جب آتی ہے گورنمنٹ تو وہ اس کو ہاف سسپینڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس سے اس کو مکمل طور پر ریسٹور کر دیتا ہے، گورنمنٹ نہیں مطلب ان کی جو ڈکٹیٹرشپ آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پلیڈ بائی دا ہینڈس آف پولیٹیکل ایلیٹس فار پاور اسٹرگل، ایسا کیوں؟ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں جب ہمارے پاس ضیاء الحق آتا ہے، کیونکہ ضیاء الحق جو اور بھی جتنے ہمارے پاس وہ ڈکٹیٹرس گزرے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ بنتے تھے، تو پریزیڈنٹ اپنی پاور کو وہ بالکل اتنی پاور دے دیتے جیسے ایک ڈکٹیٹر ایک اتھارٹیرین کی پاور ہوتی ہے۔ تو وہ پریزیڈنٹ بنتے ہوئے انہوں نے ایک امینڈمنٹ لائی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، جس میں آرٹیکل 58(2)B آف دا کانسٹیٹیوشن، جس میں یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ کبھی بھی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، ڈسالو کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی کو، اگر وہ دیکھے کہ مطلب کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ صحیح کام سر انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنا، تو اس طرح ہوتا بھی ہے۔ پھر ہمارے پاس ان کے ضیاء کے بعد بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آتی ہے، ان کے پہلا ٹرم اسی وجہ سے ہی چلا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، پھر درمیان میں ہی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس ایک بار پھر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نواز شریف ان کے درمیان میں آتے ہیں، نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور پھر نواز شریف اپنے جو دوسری بار آتے ہیں تو وہ پہلی بار اس چیز کو پہلی سے آتے ہی وہ اس چیز کو انشور کرواتے کہ وہ 13th امینڈمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 2B کو واپس سے ہٹاتے ہیں کہ نئی پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ڈسالو کرے نیشنل اسمبلی کو، مطلب پرائم منسٹر کو، تو وہ اپنے آپ کو اپنی ایز اے جو پرائم منسٹر جو وہ ہولڈ کرتے ہیں آفس، تو وہ اپنے آفس کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اور پھر ڈیموکریسی کو بھی اسی طریقے سے ریسٹور کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مشرف آتے ہیں، اور مشرف پھر ان کے بعد مشرف 17th امینڈمنٹ کے ذریعے پہلے اپنے آرڈرز جو تھے، مارشل لاء آرڈرز جو تھے ان کے تحت یہ کرواتے کہ نہیں، پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈسالو کروا سکتے ہیں، آرٹیکل 2B کو واپس سے ایڈ کرواتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اور پھر 17th امینڈمنٹ کے ذریعے اس بات کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کروا دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں اور پھر ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے، سویلین گورنمنٹ آتی ہے، تو 2008 میں تو وہ پہلے جو 18th امینڈمنٹ تھے ان کے ذریعے واپس سے آرٹیکل 2B کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ان کے اپنے پاور کے اس میں یہ کانسٹیٹیوشن کو ایک مطلب کہ اس کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ دوسری بات، فیڈریشن جسٹ بائی نیم اونلی، ہم دیکھتے ہیں کہ CCI کی جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کے مطابق ہر 3 مہینے، ہر 90 days میں جو ہماری ایک میٹنگ ہوگی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان، یہ گورنمنٹ ریالٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں بھی یہ ایک بار منعقد نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار سال میں ایک بار اور کبھی کبھار سال ہی میں ایک بار منعقد نہیں ہوتی ہے، تو ریالٹی میں مطلب کہ فیڈریشن اتنی نہیں ہے۔ اس کے بعد پاور ان ورڈس اونلی، اسپرٹ لیس ان ایکشن، ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ کیسے ریالٹی میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بگاڑ کیا گیا۔ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، لیگل ایکسپرٹس جیسے کہ مولانا کنور راجہ، وہی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ریٹن ورژن میں دنیا کے بہترین کانسٹیٹیوشنز میں ہے، ہمارے پاس آرٹیکلس بہترین قسم کے ہیں، ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کمپلسری ہے، ہماری ایجوکیشن فری اینڈ کمپلسری، لیکن آپ ریئلٹی میں دیکھتے ہیں کہ 2.5 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہماری ریئلٹی پکچر ہے نا کانسٹیٹیوشن کی، وہ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے ریٹن ورژن کے ساتھ، تو ہماری اسپرٹ لیس ہے ایکشن میں، تو اسی سے ہی ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔